اب اس بے رشتے کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے آغا جان۔ ویسے بھی آپ کی جاہل نوازی کو گاؤں میں کوئی بھی مل جائے گا۔ تیمور شاہ کے نخوت بڑے لہجے پر حشمت خان کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ تب لیب کوٹ پہنے علیزے اندر داخل ہوئے۔ آئی ایم سو سوری نانا جان، آج سرجری ڈے تھا، میں آپ کی میڈیسن لانا بھول گئی۔ ابھی ڈاکٹر منیب کو کال کرتی ہوں، وہ لے آئے گا۔ علیزے کے منہ سے کسی اور کا نام سنتے تیمور شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کون ہے یہ ڈاکٹر منیب؟ اس کی گرج پر علیزے نے بیزاری سے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ آغا جان، یہ نمونہ کون ہے؟ آپ نے کوئی نیا ڈرائیور رکھا ہے کیا؟ اس کے انداز پر حشمت دادا مسکرا کر رہ گئے جب تیمور کو پہلی بار اب اس بے جوڑ رشتے کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے آغا جان، میں اس لیے یہاں آیا ہوں۔ آغا جان کے کمرے میں اس کی سخت محض آواز گونج رہی تھی، جبکہ آغا جان حیرت اور بےچارگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ان کا خوبرو شہزادہ جو اس حویلی کی شان تھا، آج وہ ان کے سامنے بیٹھ کر اس رشتے کے خاتمے کی بات کر رہا تھا جس رشتے کی بنیاد رکھنے والے آغا جان خود تھے۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تم میری نواسی کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو؟ حشمت خان نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے کندھے پر پڑی ہوئی شال کو درست کیا اور ایک نظر ان پر ڈالنے کے بعد وہ سر جھکا گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ ہی کسی پشیمانی کا کوئی عنصر تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ رشتہ سراسر آپ کی رضامندی سے تھا، اس میں نہ میری رضامندی شامل تھی اور نہ ہی میری ماں کی۔ وہ لبوں کا کونا کھینچ کر مسکرایا اور آغا صاحب دکھ سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ حویلی کا سب سے بڑے بیٹے بلاول خان کی اکلوتی اولاد تھا، جس میں آغا جان کے اپنے بیٹے کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ وقت نے اسے اتنا خودسر اور ضدی بنا دیا تھا کہ آج دادا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہا تھا، وہ بات جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھی۔ ہمارے ہاں رشتے ایسے نہیں توڑے جاتے برخودار، میری نواسی چاہے جاہل ہے یا جو بھی ہے لیکن تمہاری بیوی ہے۔ آغا جان کی آواز پہلی بار اس کی آواز سے بلند ہوئی۔ اسے اندازہ تھا ان کے غصے کا۔ وہ اس وقت بھی کسی بوڑھے شیر کی طرح للکار رہے تھے جو اپنی سرداری کا رعب جمانا ہرگز نہیں بھولتا۔ اگر میں اسے بیوی مانتا تو اس وقت یہاں رخصتی کی بات کر رہا ہوتا۔ اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے وہ بھی اپنی ضد سے باز نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ حشمت خان اسے اس کمرے سے نکل جانے کا حکم دے دیتے، کمرے کے کھلے دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی۔ کمر پر لہراتے ہوئے بال، چہرے پر چھائی ہوئی ہلکی سی پریشانی، سرخ و سفید رنگ اور آنکھوں میں انجانا پن۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج حویلی میں کون موجود ہے۔ یوں ہی دھندناتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ شاید وہ کسی سے باتیں کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ موبائل اس کے کان سے لگا ہوا تھا اور مقابل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ پورے 5 سالوں کے بعد وہ حویلی آیا تھا اور اسے دیکھے ہوئے تو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ ہرگز بھی نہیں پہچان سکتا تھا کہ چھلبلی سی لڑکی جس کے چہرے پر شوخی کی لہریں نمایاں ہیں وہ کون ہے۔ سوری آغا جان، میں آپ کی بی پی کی میڈیسن لانا بھول گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہاسپٹل سے سیدھا آغا جان کے کمرے میں ان سے معذرت کرنے آ گئی ہو۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ باقی کی میڈیسن لیں، میں نے ڈاکٹر منیب سے کہہ دیا ہے، وہ آتے ہوئے آپ کی میڈیسن لیتے آئیں گے۔ لیب کوٹ میں اس کا نازک سا وجود چھپا ہوا تھا، سنہرے بال کمر پر لہرا رہے تھے اور بڑی بڑی بادامی آنکھیں آغا جان پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ آغا جان کی سنجیدگی لمحے بھر میں زائل ہو گئی۔ لبوں پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ سجائے وہ اس کا دل نشین چہرہ دیکھ رہے تھے کہ علیزے نے گردن گھما کر اس اجنبی کو دیکھا۔ آغا جان کی جانب دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے جیسے کہ پوچھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ کون ہے، جبکہ مقابل عجیب سی مغروری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں میری جان، آج اگر دوا نہیں کھاؤں گا تو بھی ٹھیک رہوں گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے جیسے ان کی اجنبیت کو ختم کرنا چاہا۔ کیوں آغا جان، ایسا بھی کیا خاص ہے آج کے دن میں؟ کسی نئے ملازم کو ارینج کیا ہے آپ نے؟ اس شخص کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے شوخی بھری اجنبیت سے آغا جان کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا تھا، اور حشمت خان کچھ لمحوں کے لیے اس کی شرارت پر گدگدار کر رہ گئے۔ مقابل نے سنجیدگی سے پہلو بدلا۔ زبان سنبھال کر بات کریں، آپ جس حویلی میں کھڑی ہیں اس حویلی کا ہونے والا سردار ہوں میں، نہ کہ کوئی ملازم۔ مقابل نے پہلی بار لب کھولے۔
اس اجنبی لبوں سے اتنی مغرورانہ بات نمودار ہوئی کہ علیزے کچھ دیر کے لیے چہرے کے سنجیدہ تاثرات دیکھتی رہی، اور آغا جان تو اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ وہ خود کو حویلی کے ہونے والے سردار کے طور پر تعارف کروا رہا تھا، جسے سرداری ہمیشہ سے زہر لگتی تھی۔ اس کے دل میں حویلی اور حویلی والوں کے لیے کتنی بدگمانیاں تھیں، آغا جان بخوبی جانتے تھے، اور اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خود کو حویلی کا بیٹا نہیں مانتا، کجا کے سردار ماننا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ان محترم کو بھنگ پلا کر یہاں بٹھایا ہوا ہے نا؟ اس نے اپنے چھوٹے سے منہ سے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ تیمور کا بس نہیں چلا کہ اس چھٹانگ بھر لڑکی کو اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ بری بات علیزے، بچے ایسا نہیں بولتے۔ آغا جان نے آنکھیں دکھا کر اسے خاموش کروانا چاہا، اور وہ بڑی سنگ دلی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے نام پر چونک کر سیدھا ہوا۔ اوکے سوری، چلے میں ڈاکٹر منیب سے بات کر لیتی ہوں۔ وہ 2 بار اپنی زبان سے ڈاکٹر منیب کا تذکرہ کر چکی تھی، اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ علیزے تھی۔ اس لڑکی کو تو وہ فراموش کر سکتا تھا، لیکن اس نام کو ہرگز بھی نہیں فراموش کر سکتا تھا۔ وہ یوں ہی اچھلتے کودتے ہوئے بغیر اپنے وجود پر پڑے ہوئے لیب کوٹ کا لحاظ کیے کمرے سے نکل گئی، اور وہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتا، اس کی موجودگی کو محسوس کرتا رہا، اور پھر نظریں موڑ کر آغا جان کو دیکھا، جو اس کے اس طرح متوجہ ہونے پر بڑی باریک بینی سے اسے نوٹ کر رہے تھے۔ وہ ذرا سا خفت زدہ ہوا، اور چہرے کی خفت کو زائل کرنے کے لیے ایک بار پھر تنزیہ تاثرات کو سجا لیا۔ علیزے شاہ نواز، رائٹ؟ اس نے تصدیق چاہی، اور آغا جان ذرا سا مسکرائے۔ اگر علیزے تیمور خان کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس کے شک پر یقین کی مہر ثابت ہو چکی تھی۔ وہ وہی تھی۔ کیا وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی، اتنی معصوم اور شوخ؟ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ گاؤں کی کوئی دبو سی لڑکی ہوگی، لیکن ایک لمحے میں اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو بخوبی نوٹ کر چکا تھا۔ کمر پر لہراتے ہوئے بالوں کی چمک اور خوبصورتی ساکت کر دینے والی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں جن میں بااعتماد سی شوخی لہراتی، لبوں پر حسین سی مسکراہٹ، پیارا سا لہجہ، نفیس سا وجود، جیسے اسے موم کی گڑیا کی طرح سنبھالا گیا ہو۔ یہ ناممکن تھا۔ آپ کے نواسی سے ملنے کے بعد اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ نہ صرف جاہل ہے بلکہ انتہا کی بدتمیز بھی ہے۔ اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو آغا جان کے سامنے تو رکھ دیا تھا، لیکن اس بار اس کے دلائل کمزور تھے۔ پہلی بار وہ جتنے دھڑلے سے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس وقت اس کے لہجے میں وہ چیز کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یعنی اس پر اثر ہوا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اثر کیسا ہوگا، آنے والے وقت تیمور خان کو کس دو رائے پر لا کر کھڑا کرنے والا ہے، اور یہ پہلی ملاقات ان دونوں کے درمیان کتنی دیواروں کو گراتی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ حویلی سے باہر نکل گیا، لیکن اس بار واپس عام واپسی کی طرح نہیں تھی۔ کچھ تھا جو بہت عجیب تھا، اور یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا کہ تیمور خان کے دل میں بھرے ہوئے زہر میں اضافہ ہوا ہے، یا زہر کا توڑ خان حویلی میں موجود تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آغا جان کے کمرے سے باہر آنے کے بعد وہ شام تک کمرے میں بند تھی۔ ایک عجیب سی افسردگی اس کے نازک سے وجود کو گھیرا کیے ہوئے تھی۔ شام کے کھانے کے لیے بھی اس نے انکار کر دیا، بس اپنے لیے کافی منگا لی، اور اس کی اداسی کو نوٹ کرتے ہوئے سردار حشمت خان خود اس کے کمرے میں چلے آئے۔ انہوں نے ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر جھانکا، اور وہ جو گہری سوچ میں گم صوفے پر سر گرائے ہوئے تھی، سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی، اور پھر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آغا جان، مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ ان کے احترام میں کھڑی ہوئی، اور حشمت خان نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گئے۔ لمبی سوچ، اداسی، میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا ہے۔ ان کی نظریں اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تیمور علی خان وہی تھے نا؟ ساکت پلکوں کے ساتھ اس نے آغا جان کو دیکھا، اور انہوں نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ بھلا وہ کیسے نہیں جان سکتی تھی؟ چاہے وہ اس سے جتنی بھی اجنبیت برت رہی تھی، لیکن اپنے دل کے نازک جذبات میں اسے حکمرانی بخشتے ہوئے وہ اپنے آپ نہ جانے کب سے اس کے نام پر کر چکی تھی۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا کہ اس نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ تیمور علی خان کا نام سنا۔ کتنی بار اسے تصویروں میں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ چاہے وہ بیرون ملک جا کر اس کی ذات سے غافل ہو گیا، ہمیشہ اس رشتے کو توڑنے کی بات کی اس کے لیے جب بھی اگلا زہر اگلا، لیکن پھر بھی وہ انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ آج بھی اسے دیکھ کر
کچھ لمحوں کے لیے دل ٹھہرا، لیکن چہرے کے تاثرات پر اس نے بالکل بھی کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ کیا کہنے آئے تھے؟ یہ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں؟ جیسے وہ جان گئی اور آغا جان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شاید وہ رشتہ توڑنے آئے ہو، لیکن اس کا آنا جتنا ہٹ دھرمی لیے ہوئے تھا، اس کا جانا ہرگز بھی ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنی ضد پر ایک عرصہ ٹکا رہے گا۔ اور وہ کچھ اس طرح سے مسکرائی جیسے چاہتی ہو کہ آغا جان اس خود ساختہ تسلی سے خود بھی باہر نکل آئیں اور اسے بھی باہر نکلنے دیں۔ یہ اس کی خوش فہمی تھی کہ ان کے خوبرو پوتے کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی نظر آتا ہے۔ قریبی ہاسپٹل میں وہ لیب ٹیکنیشین کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اس کے شفاف سے چہرے کا سحر یہ تھا کہ اسے جو بھی ایک بار دیکھتا اس کے لیے اسے فراموش کر دینا محال ہو جاتا، مگر خدا جانے اس شخص پر کیوں اثر نہیں ہوا، کبھی ہوگا بھی یا نہیں۔ وہ حویلی سے نکل کر گھر واپس آ تو گیا، لیکن پورے وجود میں عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ علیزہ شاہ نواز تھی اس کی بیوی۔ ایک خیال آتے ہی اس لڑکی کا حسین چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ کوئی دل پھینک قسم کا مرد تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف چونک گیا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی لڑکی تیمور علی خان کو دیکھے اور نظر انداز کر دے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جس بھی محفل میں جاتا چھا جاتا، اس کی ذہانت، اس کی خوبصورتی، اس کا بات کرنے کا انداز، سب کچھ ایسا تھا کہ لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی تھی، اور وہ لڑکی جو اس سے منسلک تھی وہ اس کی شکل دیکھنے کے بعد اسے کسی ملازم سے کمپیئر کر رہی تھی۔ کتنی تذلیل تھی یہ، اور وہ ہرگز اپنی تذلیل بھول نہیں سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے مینیجر کو کال کر کے کہہ دیا اسے علیزہ شاہ نواز کا سارا ڈیٹا چاہیے۔ آج سے پہلے وہ کبھی اس کے لیے تجسس کا باعث نہیں بنی تھی، لیکن اب بات اور تھی۔ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ آخر کون سی بلا تھی وہ جس نے تیمور علی خان کو نظر انداز کیا؟ سر، نام علیزہ شاہ نواز، لیب ٹیکنیشین، زیادہ تر سردار حشمت علی خان کی حویلی میں پائی جاتی ہے کیونکہ ان کی نواسی ہے۔ باپ کا چھوٹا سا فیملی بزنس ہے اور ماں کسی کالج میں لیکچرر۔ یہ رہا ان کا سارا بائیو ڈیٹا۔ ریلیشن شپ سٹیٹس سنگل ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسائے وہ بڑی دلچسپی سے اس کے متعلق سن رہا تھا، جس کے بارے میں جاننے کا بھوت رات سے ہی سوار ہوا تھا۔ سنگل، اس نے دوبارہ تصدیق چاہی اور مینیجر نے دوبارہ اسے یہی بتایا۔ چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ کو سجاتے ہوئے اس نے مینیجر کو جانے کے لیے کہہ دیا۔ مینیجر کے جانے کے بعد بھی وہ چمکتی ہوئی نگاہوں سے ایک غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ یعنی وہ سنگل تھی، یعنی اس نے کبھی اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس روز وہ بار بار ڈاکٹر منیب کا تذکرہ کر رہی تھی۔ یہ بات اسے اس وقت بھی ناگوار گزری اور اس وقت بھی اس کی سوئی بار بار اسی نام پر اٹک رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس کی فطرت کے خلاف جا رہا تھا۔ وہ ہر ایک کے لیے دلچسپی کا باعث بنتا ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ لڑکی کے نظر انداز کر دے؟ ہرگز نہیں۔ کافی دیر تک وہ اس کے متعلق سوچتا رہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چابیاں اٹھا کر اس نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا اور گاڑی سڑک پر اس ہاسپٹل کی جانب رواں دوا تھی جس ہاسپٹل میں وہ کام کر رہی تھی۔ وہ آمنے سامنے اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد اسے جاننا چاہتا تھا کہ جسے وہ ایک ملازم سمجھتے ہوئے اپنی زندگی سے دھتکار رہی ہے وہ کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے۔ بات جو نفرت سے شروع ہوئی تھی اب ضد اور انا پر آ کر اٹک گئی تھی۔ یعنی وہ ان لوگوں میں سے تھا جو یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کے دسترس میں رہے اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کی موجودگی میں کسی اور کی دسترس میں رہے۔ ہرگز نہیں۔ گاڑی ہاسپٹل میں داخل ہوئی۔ نیچے اتر کر اس نے اپنی عقابی نگاہوں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کہاں کام کر رہی ہے۔ یہ ایک شاندار لیب تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ اس لیب کی جانب جا رہا تھا، بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کوئی لحاظ رکھے۔ وہ صرف اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی ساری غلط فہمی کو توڑتے ہوئے اپنی سوچ کو اس کے وجود میں اونڈیلنا چاہتا تھا۔ لیب کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اس نے دروازہ کھولا اور اندر ہی وہ اسے ایک نوخیز سے لڑکے کے ساتھ کھڑی دکھائی دی۔ وہ بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کا پہلو دیکھ کر ہی وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ وہی ہے۔ ایک عرصہ وہ باہر کی خوبصورتیوں سے وابستہ رہا اور آزاد ماحول کو اس نے بڑے قریب سے دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ
اس کے تعلقات مختلف عورتوں سے تھے، لیکن پھر بھی اپنی ذات سے تجسس اور جائزہ لیتی ہوئی نگاہوں سے وہ بہت جلدی نوٹ کر لیا کرتا۔ چہرے کی سنجیدگی میں اضافہ ہوا اور وہ آنکھوں میں ایک مغرور سی چمک بڑھ گئی۔ وہ مسکرا کر بات کر رہی تھی اور سامنے کھڑا ہوا لڑکا بڑی جذباتیت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھیں، شاید وہ کسی معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، اپنے بالوں کو سلیقے سے بنائے وہ بہت پروفیشنل لگ رہی تھی، جبکہ اس لڑکے کی بات سن کر اس کی ہنسی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دانت پیس کر دیکھتا رہا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنے شدید غصے اور جلن سے متعارف ہوا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس پوری لیب کو آگ لگا دے۔ اس وقت اس کی عمر ٹھیک ٹھاک تھی، اتنی چھوٹی بچی تو نہیں تھی کہ اپنی نگاہ سے واقف نہ ہوتی، یعنی اس کی نظر میں اس نے کہا کہ کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور چند قدموں کے فاصلے پر ہی اس لڑکی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے علیزہ نے اپنی آنکھوں میں اجنبیت کا پہرا بٹھایا اور دوسرے ہی لمحے مقابل نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ پاس کھڑا ہوا شخص ناگواری سے پیچھے ہٹا، جبکہ علیزہ اپنے لہراتے ہوئے بالوں کے ساتھ اس کے سینے سے آ ملی۔ کیوں لگ رہا تھا اس کا سامنا کسی چٹان سے ہوا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے مقابل کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے خود کو مسلسل گھورتا پا کر شدید بدمزہ ہوئی۔ کون ہیں آپ اور یہ کیا طریقہ ہے اندر آنے کا؟ اس شخص نے آگے بڑھتے ہوئے علیزہ کو سائڈ پر کرنا چاہا، لیکن تیمور کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ علیزہ کو ہاتھ تک نہیں لگا پایا۔ تیمور نے بغیر کوئی لحاظ کیے اسے دور دھکیل دیا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے محترم؟ اس نے لہجے کو یوں رکھا ہوا تھا جیسے وہ ابھی بھی اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی، جبکہ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ یہاں تک چلا آئے گا اور یوں سب کے سامنے سے کھینچ کر نہ جانے کون سا ڈرامہ کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو میں تم سے پوچھوں گا گھٹیا عورت کہ یہاں مختلف مردوں کے ساتھ مل کر کون سی عیاشیاں کر رہی ہو تم؟ کسی مڈل کلاس جاہل مرد کی طرح بات کرتے ہوئے وہ اسے ہرگز بھی پڑھا لکھا شخص نہیں لگا تھا جو بات کرتا تو وقت کو روک دینے کی صلاحیت رکھتا، جس کا ٹھہرا ہوا لہجہ لڑکیوں کے دلوں میں اس طرح برپا کر دیتا۔ علیزہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر دانت پیس کر خود کو کھینچتے ہوئے دور ہو گئی۔ زبان سنبھال کر بات کریں اور نکلیں یہاں سے۔ ڈاکٹر منیب، سیکیورٹی کو بلائیں۔ اسے اس بات کا خوف تو تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنی زبان کا زہر اگلتے ہوئے اس رشتے کو یہیں ختم کر دے، لیکن آج وہ دیکھنا چاہتی تھی آخر وہ کہاں تک جاتا ہے جو کسی اجنبی کے سامنے اپنی ہی بیوی پر گھٹیا ہونے کا الزام لگا سکتا ہے۔ وہ اور کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اوہ، تو یہ ہیں ڈاکٹر منیب جن کا تذکرہ تمہاری زبان سے جاتا ہی نہیں۔ آخر تم نے اسے ایسا کیا دکھا دیا جو تم پر مرمٹا؟ کہو علیزہ شاہ نواز۔ وہ بات نہیں کر رہا تھا، پوری دنیا کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر رہا تھا۔ جہاں ڈاکٹر منیب کے چہرے کی رنگت سرخ ہوئی، وہیں علیزہ کے وجود سے جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا۔ اپنی سانس کو روکے وہ اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ صرف کچھ لمحے اس نے دیکھا تھا، پھر اس نے کسی کا لحاظ نہیں کیا۔ اونچی آواز کی وجہ سے اسٹاف میں سے لوگ مزید بھی لیب میں داخل ہوئے۔ اپنا تماشا دیکھ کر وہ حیران و پریشان کھڑی رہی اور پھر جانے کیا سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ گھما کر ایک زناٹے دار تھپڑ تیمور علی خان کے چہرے پر دے مارا۔ اس نفیس سے ہاتھ کا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ لمحے ساکت ہو کر اسے دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ ان لوگوں کے درمیان وہ لڑکی اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے۔ وہ دھان پان سی لڑکی جس کی روح پر مسلط ہو کر وہ صرف اس کی نیند حرام کرنے یہاں آیا تھا، جو صرف اسے بتانے آیا تھا کہ وہ کوئی معمولی ملازم نہیں بلکہ اس پر کتنا حق رکھتا ہے، اور شاید وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی زبان سے کسی اور کا نام سن کر بھی ایک ایسا جلن اس کے اندر سرایت کر گئی، اور اس جلن کو نکال کر وہ پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ شدید غصے میں آ کر علیزہ نے یہ کر دیا، لیکن اب 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے نظر اپنے ہاتھ کو دیکھتی وہ اسے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے دل پر رکھ گئی، اور اس شخص کا رد عمل دینے سے پہلے ڈاکٹر منیب نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سامنے اپنا بازو کر دیا۔ ڈاکٹر منیب کو یہ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ وہ شخص جو پہلے علیزہ کے تھپڑ کی وجہ سے اتنے غصے میں تھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، ڈاکٹر کے گریبان سے پکڑ کر اسے اچھالتے ہوئے دور گرایا۔ ان کے گرنے سے بہت سی چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر فرش پر بکھر گئیں۔ لیب میں ایک چیخو پکار مچی تھی۔ سیکیورٹی بھی موجود تھی، لیکن آگے بڑھ کر اس دندناتے ہوئے شیر کا سامنا کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ اپنی چیخ کا گلا دباتے علیزہ تھر تھر کانپتے رہ گئی۔ تم ہوتے کون ہو؟ میری بیوی کے درمیان بولنے والے۔
وہ ڈاکٹر منیب کے چہرے پر گھوسا مارتے ہوئے ایک بار پھر اسے دور پھینک گیا۔ مداخلت کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی اور لفظ بیوی پر نہ جانے کتنے چہروں نے گھوم کر علیزے کو دیکھا، یعنی وہ اس کا شوہر تھا۔ یہ بات آج تک ہاسپٹل تو کیا علیزے کی پرسنل کیٹیگری میں آنے والے لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھی کہ علیزے کی زندگی میں اتنا ہینڈسم شوہر بھی پایا جاتا ہے، اتنا مغرور شخص جو اپنی مغروری میں کسی کی بھی دنیا ہلا سکتا ہے۔ پلٹ کر ہر ایک کو دیکھتے ہوئے وہ دہاڑا، علیزے شاہ نواز تیمور علی خان کی بیوی ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی بھی اس کے قریب دکھا تو میں اس کا وہ حال کروں گا جو وہ ساری زندگی خود کو دیکھ کر روئے گا۔ اس نے زندگی میں اور سیکھا ہی کیا تھا؟ بدگمانیاں پالنا، نفرتیں کرنا، دھمکیاں دینا۔ علیزے کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ جب تک وہ اس کے جانب نہیں پلٹا، وہ اسے گردن سے دبوچ کر اپنے قریب کھینچتے ہوئے اپنی پرتپش سانسوں کو اس کے چہرے پر چھوڑ رہا تھا۔ اور تم یاد رکھنا، تیمور علی خان نہیں بھولتا، اس بات کا بدلہ تمہیں ہر رات دینا پڑے گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد وہ پلٹ گیا اور علیزے وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ ڈاکٹر منیب اچھا خاصا زخمی ہو چکے تھے، گرد و پیش کا عملہ بھی انتہائی پریشان تھا۔ کچھ دیر تماشا دیکھنے کے بعد سب لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور اپنی آستین سے اپنے ناک سے نکلتے ہوئے سرخ سیال کو رگڑتے ہوئے ڈاکٹر منیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کم سے کم بتا تو سکتی تھی کہ شوہر ہے تمہارا، خواہ مجھے مار کھانی پڑی۔ I'm sorry منیب، I'm really sorry۔ اپنی تمام اذیت کو پس پش ڈالتے ہوئے وہ معذرت خواہ اور شرمندہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے ڈاکٹر منیب افسردگی سے مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں، اب اٹھو اور کم سے کم اس ڈاکٹر کی مرہم پٹی تو کر ہی سکتی ہو۔ تو ہنستے ہوئے وہ اپنا چہرہ صاف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے اذیت ناک دن تھا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شخص لوگوں کے درمیان اسے اس طرح تماشا بنا کر چلا گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ دوبارہ اس ہاسپٹل میں آ کر ان سب لوگوں کا سامنا کر سکتی۔ منیب اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ وہ نہ صرف اس کے کلوز فرینڈز میں آتا تھا بلکہ حشمت علی خان کے پاس بھی ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس نے آج تک منیب کو خود سے منسلک اس شخص کے رشتے کے متعلق نہیں بتایا تھا، لیکن اس بات کا یقین تھا کہ وہ زندگی کے جس دوراہے پر بھی ڈاکٹر منیب کو آواز دیتی وہ بے دھڑک آنے والوں میں سے تھا، اور اسے ناز تھا اس دوستی پر۔ لیکن آج وہ اس عزیز دوست کے سامنے بھی شرمندہ ہو گئی، صرف اس شخص کی مغروری کی وجہ سے۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ حویلی نہیں آ پائی۔ سیدھا اپنے کمرے میں آنے کے بعد دروازہ بند کر لیا اور خود کو کمفرٹر میں چھپا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ان پلکوں پر ایک دفعہ پھر وہ دھاڑتا ہوا شخص ابھرا تھا۔ کتنے حساب کتاب نکالنے جانتا تھا، اور اگر وہ کسی روز حساب کتاب پر اتر آئی تو اسے اس وقت تیمور علی خان سے صرف نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج تک وہ اس رشتے کو ٹکراتا چلایا ہے، وہ ٹکرائے گی، چاہے جو بھی کرنا پڑے، لیکن اسے ہرگز بھی تیمور علی خان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ دی اینڈ۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ہم اذیتوں کا شکار ہو کر اس ایک شخص کے سارے تعلقات ختم کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ جب پروردگار کا لکھا غالب آتا ہے تو دلوں کی افسردگی اور مایوسی کچھ نہیں کر سکتی۔ تب انسان کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ وہ شخص ایک ضد پکڑ چکا تھا۔ اس کی ماں نوشین بیگم، جو اپنی شوہر کے مرنے کے بعد آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر حویلی سے چلی گئی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کے ذہن میں اتنا زہر گھول دیا تھا کہ وہ حویلی والوں سے صرف انتہا کی نفرت کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا نوشین بیگم کو حویلی سے نکالنے والے وہی لوگ ہیں جو اسے اس کے باپ کے حق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ نوشین بیگم نے باتوں باتوں میں اس سے باور کروا رکھا تھا کہ علیزے شاہ نواز کو طلاق دینے کے بعد وہ ان کی بھانجی ردا سے شادی کر کے اپنی زندگی کا آغاز کرے گا۔ یہ اس کی ماں کی خواہش تھی، جس کے لیے نہ ہی اس نے انکار کیا اور نہ ہی حامی بھری، بس بات کو درمیان میں لٹکا دیا۔ لیکن اس شام وہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھا اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ آپ حویلی جائیں گی اور آپ آقا جان سے رخصتی کی بات کریں گی۔ میں اس لڑکی کو رخصت کروا کر یہاں لانا چاہتا ہوں۔ نوشین بیگم کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تیمور؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کتنے لمحے وہ بول ہی نہ پائیں، اور جب بولنے لگی تو وہی ایموشنل ڈرامہ جس کی وجہ سے انہوں نے آج تک اپنے بیٹے کو باندھ رکھا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا مما۔
مجھے ہر صورت وہ لڑکی اپنی زندگی میں چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے صرف نفرت ٹپک رہی تھی، ہاتھوں کی بند ہوتی مٹھیاں اور دل میں موجود ابال کو ظاہر کر رہی تھیں، اور نوشین بیگم نے آگے بڑھ کر اسے کام ڈاؤن کیا۔ وہ جانتی تھی وہ جس چوراہے پر کھڑا ہے ہرگز بھی ان کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ لیکن تم نے کہا تھا تم ردا سے شادی کرو گے، جو کہ میری خواہش ہے۔ آپ جو کہیں گی وہ بھی کر لوں گا، لیکن اس وقت چلیں۔ میں علیزے شاہ نواز کی رخصتی چاہتا ہوں اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے، اس نے کہہ دیا، اور نوشین بیگم نے مان لیا۔ اس وقت اس کی ضد ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور اگلے دن وہ سردار حشمت علی خان کے سامنے موجود تھی۔ وہ شاہ نواز خان کی بیٹی تھی، لیکن بچپن ہی سے سردار نے اسے اپنی نواسی نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر پالا۔ اس کی ساری ذمہ داریاں حویلی والوں نے اٹھائیں۔ وہ حویلی والوں کے پاس زیادہ تر رہا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ شاہ نواز صاحب کے سامنے جانے کے بجائے حشمت علی خان کے سامنے تھے، اور وہ حیرت سے اپنی بہو کے تیور دیکھ رہے تھے۔ میں رخصتی کی بات کرنے آئی ہوں، تیمور نے بھیجا ہے مجھے آغا جان۔ چاہتی ہوں کہ ایک ہی ہفتے کی ڈیٹ دے دیں، ہمیں زیادہ بکھیرا نہیں چاہیے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے رخصتی نہیں بلکہ بھیک دینے کی بات کر رہی ہوں۔ آغا جان نے نظریں پھیر کر تیمور علی خان کا چہرہ دیکھا، جو بالکل سپاٹ تھا، جیسے وہ اسے جتانا چاہتے ہوں کہ کل وہ یہاں طلاق کی بات کر کے گیا تھا اور آج ہی اس کی ماں رخصتی مانگنے آ گئی۔ کیا تھے وہ لوگ اور کیا تھے ان کے فیصلے؟ میں اس کے لیے اپنی نواسی کی رضامندی چاہوں گا۔ جو بھی فیصلہ ہوا وہ بتا دیا جائے گا تم لوگوں کو۔ انہیں اپنی بہو کا انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس رشتے کا مستقبل ان کے سامنے بالکل تاریک تھا، اسی لیے دکھ سے انہوں نے دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، اور ایک بار پھر اسے واپس جانا پڑا خالی ہاتھ۔ آغا جان نے جب اس بارے میں اسے بتایا، وہ سر جھکا کر اپنے ناخنوں کو کھریدتی رہی۔ مجھے رخصتی نہیں منظور۔ میں چاہتی ہوں کہ تیمور علی خان اس رشتے کو ختم کر دے۔ وہ بات جو اس نے آج تک نہیں کی تھی۔ سردار حشمت علی خان حیران ہوئے۔ علیزے بچے، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ چہرے پر گرتی ہوئی زلفوں کے ساتھ وہ بہت معصوم اور دلکش لگ رہی تھی، لیکن آنکھیں بےحد ویران۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ پوچھنا چاہتے تھے۔ کوئی بات نہیں ہوئی آغا جان، بس میں تھک گئی ہوں، مجھے اب اس شخص سے مزید ذلیل نہیں ہونا۔ وہ ہار چکی تھی۔ آج تک اس نے کبھی بھی ہار کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اس روز تسلیم کر لیا، اور آغا جان بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اب زبردستی اس پر اس رشتے کو مسلط کریں۔ پھر بھی تم سوچ لو، میں چاہتا ہوں کہ جو فیصلہ تمہیں منظور ہو میں اسی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنا دل تھا ان کا کہ وہ ان کے خوبصورت شہزادے کی بیوی بنتی۔ وہ شخص اسے بیوی بنانے کے بعد مکمل طور پر بدل جاتا، ہمیشہ کی طرح اپنے آغا جان کے پاس آ کر ان سے بہت ساری محبتیں کرتا، اس سرداری کو قبول کرتا جو اس کے باپ کے بعد اس کا حق تھی، لیکن پھر مقدر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ اس شام تیمور علی خان کی کال پر حشمت صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ان کے نواسی کو یہ رخصتی قبول نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا ہے، وہ اسے سوچنے کا ٹائم دے چکے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی وہ مسلسل انکار کرتی رہی تو تیمور علی خان کو طلاق دینی ہوگی، وگرنہ وہ خلا کا کیس دائر کر دیں گے۔ آج تک معاملہ اس کے ہاتھ میں رہا، لیکن اب معاملہ اس لڑکی کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتی تھی، اور تیمور علی خان نے کھینچ کر موبائل دیوار پر دے مارا۔ کمرے کی ہر چیز کو اٹھا کر زمین بوس کرتے ہوئے وہ کسی بھوکے شیر کی طرح دھاڑ آتا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی علیزے، تم جانتی نہیں میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اپنے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر اب وہ سوچتا رہ گیا، لیکن بات اس کی سوچ سے آگے نکل چکی تھی۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے عملاً کر کے دکھانا تھا، چاہے پھر بات بنتی یا مزید بگڑ جاتی، اور اس کے لیے اس رات وہ تن من دھن سے تیار تھا، ایک ایسی چال چلنے کے لیے جس سے وہ بعد میں مجبور ہو کر اس کی دسترس میں چلی آتی، چاہے یہ جتنا بھی گرا ہوا عمل تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور اس رات اس نے وہ کر دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس رات وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کس نے اس معاملے میں ان کا ساتھ دیا، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن علیزے شاہ نواز کے پہلو میں آ کر وہ جس وقت لیٹا، مقابل نے غائب دماغی سے اپنی پلکوں کو کھولا، اور پھر کچھ دیر تک بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہی جس کی پہنچ یہاں تک تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا، وہ ہڑبڑا کر دور ہونے لگی، لیکن اس کو کمر سے تھام کر وہ اپنے قریب کھینچ چکا تھا، اور پہلی بار اس کے اتنا قریب کمرے کی مدھم روشنی میں بھی وہ اپنی مغروری کے ساتھ اسے دیکھتا ہوا
اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھانے کا سبب بن رہا تھا، اور اپنے کانپتے ہوئے لبوں کو ساتھ وہ کچھ دیر اس سے بت بن کر بولنے اور سننے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو گئی۔ کیا جانے من، ایسی بھی کیا مغروری کے رخصت ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، جو ٹھان لیتا وہ کر گزرتا، اور اس نے اگر ٹھان لیا تھا کہ علیزِ شاہ نواز رخصت ہو کر اس کے گھر آئے تو اب اسے ہر صورت اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا۔ کیا مطلب اور یہ کیا طریقہ ہے؟ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں ابھی اس نے اپنی بات مکمل ہی نہیں کی ہوگی کہ وہ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ اس پر سایہ فگن تھی اور یہ چیز اس کی سانسوں کو روکے ہوئے تھی۔ اس کی حویلی سے رخصت ہو کر علیزے آئے۔ نوشین بیگم نے چاہے جتنا بھی ہنگامہ کیا، لیکن اندر ہی اندر وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ حویلی ان کے بیٹے کی دسترس میں آ جائے۔ سو کچھ دنوں کے بعد وہیں آ کر رہائش پذیر ہو گئے۔ حویلی کے شہزادے نے حویلی کے محل نما کمرے کو ایک بار پھر زینت بخش دی تھی۔ اس نے حویلی میں آنا بند کر دیا۔ آغا جان اگر بلا بھی لیتے تو بھی وہ انکار کر دیتی، اور وہ اسے فطری جھجک اور شرم سمجھ رہے تھے۔ ایک بار وہ اس سے بات تو کرنا چاہتے تھے، انہیں علیزے کی بے نام سی خاموشی ہرگز بھی نہیں منظور تھی۔ اس نے خود کو پوری دنیا سے لا تعلق کر لیا تھا۔ حویلی بھر میں رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جتنے ہنگامے برپا ہونے تھے ہو رہے تھے، لیکن وہ بس خاموش تھی۔ خاموشی سے تماش بین بن کر یہ تماشا دیکھتی رہی تھی۔ اسے دیکھنا تھا اس کا مقدر میں کیا لکھا ہوا تھا، اور اس سب کو حاصل کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ بھلائی کی امید تو اس شخص سے نہیں تھی، تاہم وہ اسے یہ امید لگائے ہوئے تھی کہ ہو سکتا ہے وہ اس رشتے کی پاسداری نبھا لے، ہو سکتا ہے، مگر کون جانے۔ اس دن وہ اپنے آفس میں موجود تھا۔ رخصتی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ علیزے کو ساتھ لے کر جا کر اسے اپنی مرضی کی شاپنگ کروا دے۔ اس نے 2 بار آفر بھی کی، لیکن دونوں باری علیزے کی جانب سے انکار موصول ہوا، اور اس سے زیادہ تو کسی کی منت اور التجا کرنا اسے منظور ہی نہیں تھا۔ سیکریٹری نے بتایا کہ اس سے ملنے آیا ہے۔ نام پوچھنے پر اسے ڈاکٹر منیب کے متعلق بتایا گیا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا، چہرے کے تاثرات سرد ہوئے۔ اگر وہ شخص یہاں کچھ الٹا سیدھا بولنے آیا تھا تو وہ یقیناً اس کا منہ توڑ دے گا، اور اس نے پہلے ہی طے کر لیا تھا۔ جس وقت ڈاکٹر منیب اندر داخل ہوا، وہ ہماتن گوش اس کی جانب متوجہ تھا۔ سرد مہری سے وہ اس شخص کو دیکھتا رہا، جو بہت مہذب طریقے سے سلام کرتے ہوئے کچھ دیر اجازت طلب نظروں سے اس کے سامنے پڑی کرسی پر ٹک گیا۔ ہم دونوں کے بیچ پہلے اتنی بات چیت یا میل ملاقات نہیں ہے، لیکن خان صاحب، میں یہاں آپ سے بہت ضروری سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ آنکھوں پر چشمہ چڑھائے اور سلیقے سے بنائے ہوئے بالوں کے ساتھ منیب نے بات کا آغاز کیا۔ وہ بس چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، نہ جانے کہ اسے یقین تھا کہ وہ یہاں اس کے سامنے علیزے اور اس کے درمیان تعلقات کا تذکرہ کرنے آیا ہوگا۔ وہ اسے بتانا چاہتا ہوگا کہ وہ علیزے کو پسند کرتا ہے یا کچھ ایسا، لیکن بات کچھ اور سمجھ جا رہی تھی۔ آپ اس روز آئے اور ہم دونوں کے بیچ بہت غیر اخلاقی ملاقات ہوئی، جس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے وہ ہلکا سا جھک کر تیمور علی خان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ انتہائی با اخلاق اور با اعتماد لڑکا تھا۔ میں یہاں آپ کی نئی زندگی کی شروعات سے پہلے آپ کے سامنے یہ حقیقت بیان کرنے آیا ہوں کہ علیزے صرف میری بہترین دوست ہے۔ اس کے منہ سے نہ جانے کیوں اسے علیزے کا نام بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی۔ تو وہ شخص کیوں اس کا نام لے کر اسے پکار رہا تھا؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ عقابی نظروں سے منیب کو گھور رہا تھا۔ اس کی مغروری کا منیب کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا، لیکن اس وقت وہ مزید قائل ہو گیا۔ ہم دونوں صرف بہترین دوست رہے۔ علیزے نے مجھے کبھی اپنی پرسنل لائف میں انٹر نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی میں نے کبھی کوشش کی۔ اس روز کے بعد علیزے اور میرے بیچ بات چیت بند ہو گئی۔ شاید وہ مجھ سے شرمندہ ہوگی یا واٹ ایور۔ اس بار اس نے کچھ لمحوں کے لیے نظروں کو ہٹایا۔ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ علیزے ہمیشہ سے ہی آپ سے محبت کرتی ہے، جس کا انکشاف مجھ پر بھی اب ہوا ہے۔ کیا مذاق کر رہا تھا وہ شخص؟ وہ لڑکی جو اسے پہلی ملاقات میں کوئی ملازم تصور کر رہی تھی، جو اسے پہچانتی تک نہیں تھی، جس کے بڑے بھجمے میں اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، وہ لڑکی اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ آپ کو یہاں علیزے نے بھیجا ہے؟ کاش کہ وہ مجھے بھیج دیتی، لیکن اس نے تو خود کو محدود کر لیا۔ میں صرف اس کی زندگی اور اس کی خوشیوں کی خاطر خود یہاں آیا ہوں، صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کھونے کے بعد آپ ساری محبتیں کھو دیں گے۔
وہ چاہے خود پر لاکھ پہرے بٹھائے لیکن اس نے خود پر ہمیشہ تیمور علی خان کو دسترس دی ہے۔ وہ بے یقین سا تھا۔ کیسے منیب نے کہہ دیا، وہ کیسے یقین کر لیتا؟ اور پھر ڈاکٹر منیب نے کہا، پڑھائی کے دوران کبھی بھی اس نے کسی لڑکے کو غیر ضروری طور پر اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ ہاں، وہ با اخلاق تھی، دوستانہ رویہ رکھا، مددگار ثابت ہوئی، لیکن ہمیشہ خود کو محدود رکھا۔ کبھی اس کے ہاتھوں میں مہندی نہیں دیکھی گئی۔ ہاں، مگر چاند رات کو اس کے ہاتھ پر بنا ہوا ایک چھوٹا سا ٹی ہر ایک کو متوجہ کرتا اور وہ مسکرا کر کہہ دیتی کہ اس کا لکی مارک ہے۔ آج پتہ چلا کہ وہ ٹی اس کا لکی مارک نہیں بلکہ تیمور علی خان تھا۔ اس کے بیٹھنے تک معاملات اور تھے، لیکن جیسے جیسے منیب بات کرتا چلا گیا معاملات اور ہوتے گئے۔ وہ پہلے جھک کر اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا، پھر حیرت، پھر پچھتاوے اور پھر بے چینی۔ کیا وہ شخص جو کچھ کہہ رہا تھا وہ حقیقت تھی؟ منیب تو چلا گیا لیکن اس کے لیے سوچ کے نئے دروازے کھول کر گیا۔ اس رات اس نے سردار حشمت علی خان سے دوبارہ بات کی۔ آغا جان، میں جو کچھ آپ سے پوچھوں گا آپ سچ کے علاوہ کچھ بیان نہیں کریں گے، آپ کو بابا کی قسم، اس نے کہہ دیا، اور آغا جان خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ کیا آپ کی نواسی مجھ سے واقف تھی؟ اس روز اس نے مجھے نہیں پہچانا، کیا یہ حقیقت تھی؟ آغا جان خاموشی سے سر جھکا گئے۔ وہ نہ ہی اپنی نواسی کے بارے میں مان توڑنا چاہتے تھے اور نہ ہی اپنے پوتے کے سامنے جھوٹ بولنا چاہتے تھے، اور ان کی خاموشی اقرار کا اثرا تھی۔ وہ رات بس ایک خاموش رات تھی۔ اس رات وہ صرف اپنے رویے کے بارے میں سوچتا رہا۔ آغا جان نے اس کے باپ کے حصے کی ساری زمین اور سرداری اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ کبھی بھی نوشین بیگم کو اس گھر سے نکالنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ان کی اپنی مرضی اور ان کا اپنا فیصلہ تھا، اور اپنے بیٹے کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ ہرگز بھی نوشین بیگم کو پابند نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ایک ماں سے اپنا بیٹا چھین سکتے تھے۔ سچائی اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے وارننگ دے رہی تھی کہ اس نے کتنے حسین رشتوں کو کتنے دکھ پہنچائے۔ دل چاہتا تھا کہ وہ حسین اس کے سامنے ہو اور اسے محبت سے سمیٹ کر اپنے سارے رویے کی معافی مانگ لے گا۔ وہ کس سے معافی مانگتا؟ ڈاکٹر منیب سے، جسے اپنی ہی بیوی کے ساتھ اٹیچ کر کے اس نے کتنی بدتمیزی کا ثبوت دیا۔ آغا جان کو کتنی تکلیف تھی اس نے جب ان کے سامنے طلاق کا بار بار تذکرہ چھیڑا۔ ایک عرصہ بیرون ملک رہنے کے بعد اس نے ڈگری کو حاصل کر لی تھی، لیکن شاید اپنوں کے لیے وہ جاہل رہا جو دوسروں کو بے درک جاہل کہا کرتا تھا۔ بالآخر مہندی کی رات تھی۔ اس رات سرخ رنگ کے شرارے میں غیر معمولی رنگوں سے مزین وہ حسین سی گڑیا جب اس کے پہلو میں آ کر سجی تو تیمور علی خان کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کیسے موم کے نفیس وجود تھا اس کا۔ اس نے خود کال کر کے ڈاکٹر منیب کو انوائٹ کیا تھا اس شادی میں۔ جتنی زیادتیاں ہو چکی اب اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ دیر تک وہ مسکراہٹ دبا کر اس کے مخملی چہرے کو دیکھتا رہا، جس نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد دوبارہ سر جھکا لیا اور پھر اپنی بادامی آنکھوں کو اٹھا کر اسے نہیں دیکھ پائی۔ وہ ناراض تھی، بے یقین تھی، یا آنے والے وقت کے لیے پریشان تھی، نہیں جانتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب نوشین بیگم نے رضا کو یہ کہہ کر قائل کیا تھا کہ یہ شادی صرف اور صرف پراپرٹی لینے کے لیے ہے۔ اس کا جتنا حق تیمور پر ہے اتنا کوئی حاصل کر بھی نہیں سکتا۔ اس شادی کو ٹھیک 2 ماہ بعد وہ اس لڑکی کو تیمور کی زندگی سے چلتا کرے گی اور رضا اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی، اور اس وقت بھی بولڈ سی ڈریسنگ میں ملبوس رضا چند قدم دور کھڑی اس حسین جوڑی کو دیکھ کر سر تا پیر جل چکی تھی۔ اس رات اس کے ہاتھوں پر تیمور علی خان کے نام کی مہندی لگی۔ اس کے حسین ہاتھ مہندی کے حسین رنگوں سے جگمگا اٹھے۔ اس کی ہتھیلی پر جگمگاتا ہوا تیمور کا نام دل دھڑکا دینے کے لیے کافی تھا۔ کاش وہ جتنا خوبصورت تھا، جتنا اس کا لمس خوبصورت تھا، جتنے حسین یہ لمحات تھے، اس کی وفاداری بھی اتنی ہی حسین ہوتی۔ کاش آنے والا دن ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا، اور ان ہنگاموں میں اس صحیح طرز کے بنے ہوئے عروسی لباس کو پہن کر وہ حویلی کی سردارنی نہیں لگ رہی تھی، کوئی ملکہ جو اپنا تخت سنبھالنے کے لیے تیار ہو۔ گھونگھٹ کی آڑ میں اسے جس وقت باہر لایا گیا وہ شخص بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سہج سہج کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی اور تیمور کو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ قدم اس کے دل پر پڑ رہے ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے اسٹیج سے اٹھ کر بڑے شاندار طریقے سے اس کا استقبال کیا۔
نوٹوں کی ایک موٹی سی گدی اس کے حسین لڑکی کے سر سے وار کر اس نے ہوا میں اچھالی اور پھر جھک کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بڑی جاذبیت سے اس کے چہرے کو گھونگھٹ سے آزاد کرتے ہوئے وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے تھا، اور حشمت علی خان اپنے پوتے کی آنکھوں میں اترتی ہوئی چاشنی کو دیکھ کر ہی مطمئن تھے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ محبت کا بیج بو دیا گیا ہے، یا پھر یہ پہلے ہی بویا ہوا تھا، بس اسے مرجھائے ہوئے پودے کو تھوڑی سی توجہ اور احساس کی ضرورت تھی، جسے پانے کے بعد وہ نکھر کر سامنے آیا ہے۔ بے شمار دعاؤں کے سنگ وہ رخصت ہو کر اس محل نما کمرے میں پہنچ گئی جو اس کا ٹھکانہ تھا، جو صرف اسی کے لیے بنایا گیا تھا اور جس پر وہ دل و جان سے ہاتھ رکھتی تھی۔ اس خوبصورت کمرے کی سجاوٹ ہی نرالی تھی۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال کر وہ آنے والے وقت کے لیے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ اسے سزا دے گا، اسے ذلیل کرے گا، کوئی پرانی بات کہے گا، یا پھر منہ پر ہی طلاق اچھال کر دے مارے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا سوائے اپنے نصیب کی دعا مانگنے کے، اور دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتیں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے سامنے ٹک کر بیٹھتے ہوئے اسے دلنشین چہرے کو دیکھا اور پھر اس کی لرزتی ہوئی پلکوں کو متواتر دیکھتا رہا۔ خدا نے اسے فرصت سے بنایا تھا، حسین جگمگاتے ہوئے لب اور ان لبوں کے نیچے چمکتا ہوا تل جو شاید پہرے داری کے لیے بٹھایا ہوا تھا۔ تم میری بیوی ہو علیزے؟ اس کا ہاتھ تھام کر وہ جیسے خود کو احساس دلا رہا تھا، اور علیزے نے بھاری بھاری آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور وہ شخص اس آنکھوں پر نثار ہوا۔ میں نے یہ سمجھنے میں دیر لگا دی، لیکن تمہاری محبت کی حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں۔ آج میں تمہارے سامنے موجود ہوں، جو بھی سزا میرے حصے میں ہو مجھے بتا دو، میں دل و جان سے تیار ہوں اسے نبھانے کے لیے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، جیسے وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ آج تک اس نے علیزے کے سامنے اتنے نرم لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ آج تک اس نے شانے جھکا کر اپنی مغروری کو اس لڑکی کے قدموں میں نہیں رکھا، اور آج وہ رکھ رہا تھا۔ سر جھکا کر اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے وہ جیسے ہار گیا تھا۔ ہاں، اس حسینہ کے سامنے اپنے وہ سارے غرور ہار گیا تھا۔ وہ بس آنسو بہاتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں جتنا رونا ہے تم رو سکتی ہو، لیکن آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں گا۔ وہ علیزے کے آنسو اپنی انگلی کی پوروں سے صاف کرتا ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے کیوں نہیں بتا پائی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ علیزے کا دل دھڑکا۔ وہ جس انکشاف کو خود سے چھپاتی آئی تھی وہ کیسے جان گیا؟ میں تو نہیں کرتی، وہ صاف مکر گئی۔ بقول تہذیبہ پھر جس روز کسی نے پوچھا میں سیدھا منہ پر مکر جاؤں گا۔ وہ لبوں کا کونا کھینچ کر مسکرایا۔ ہاں، میں اس محبت کے قابل نہیں، لیکن میں صرف تمہارا ہوں، صرف اور صرف تمہارا۔ سردار تیمور علی خان اسے والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تمام محبتوں پر یقین کر کے وہ جو صرف اس کے لیے بنائی گئی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے۔ نکاح کی برکت سے دونوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے، لیکن اگر ہم کم ظرفی پر اتر آئیں تو یہ محبت بدگمانیوں کی شکل اختیار کر کے دب جاتی ہے۔ وعدہ کریں کسی کی باتوں میں آ کر کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور وعدہ اس صورت کریں کہ یہ ایک سردار کی زبان ہے جو نبھانا بھی جانتا ہو۔ اس نے وعدہ مانگا تھا، اور وہ وعدے میں صرف ساتھ ہی نہیں اپنا تمام وجود اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھا۔ بڑی شدت سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے پہلی بار وہ اس کی محبت سے متعارف ہوا۔ کس قدر ملائمت اور نزاکت سے بنایا گیا تھا اسے، اور وہ اسے دکھ دیتا چلا گیا تھا۔ بڑے بھرم سے اس کی آنکھوں پر اپنے لب جماتا ہوا وہ اس رات کو حسین بنا چکا تھا۔ وہ رات جو شب وصل کہی جاتی ہے، جس کی بےتابیاں دلوں کو دھڑکنے کا شباب بناتی ہیں، اور اس کا دل دھڑکتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہی سمیٹے ہوئے علیزے نے اپنے سب کچھ اس کے سپرد کر دیا۔ وہ مقدر کے لکھے کو تسلیم کرتی تھی۔ اگر اس کے سامنے اکڑ کر کھڑی ہو جاتی، سینہ تان کر اسے یہ احساس دلاتی کہ وہ اس کے ساتھ غلط کر چکا ہے اور وہ اسے تسلیم کر چکا تھا، تو اسے بھی ان تسلیمات کو قبول کرنا تھا۔ یہی تو زندگی ہے۔ اگر اس زندگی میں تھوڑی کھٹاس نہ ہو تو انسان میٹھے سے اکتا جائے۔ انہوں نے بھی ایک دوسرے کو زور بازو بنتے ہوئے ایک دوسرے کا مان اور اعتبار کا یقین کرنا سیکھ لیا۔ آنے والے چند دنوں میں جہاں وہ دونوں محبت سے زندگی کی شروعات کر رہے تھے،
نوشین بیگم کا رویہ کچھ کڑوا تھا، کبھی بات بے بات اسے کچھ سنا دیتی، کبھی کسی نہ کسی بات کو بنیاد بنا کر اسے مکمل اگنور کر دیتی. اور رہی بات ردا کی تو وہ حویلی میں بھی انہوں نے 3 دفعہ ردا کو بلا کر زبردستی اسے تیمور پر مسلط کرنے کی کوشش کی. کبھی وہ خواہش کرتی کہ اسے گھومنے جانا ہے، کبھی وہ گاؤں دیکھنے کا کہتی، اور کبھی اسے تیمور کے کمرے میں بے دھڑک آ کر اس کے ساتھ وقت گزارنا تھا. محض 2-3 دن ہی گزرتے ہوئے تھے کہ وہ 2 دفعہ اسے اگنور کر چکی تھی، اور اس روز وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کو سلجھا رہی تھی جب ردا عادت کے مطابق بغیر اجازت کے اندر داخل ہوئی. تیمور مردان خانے میں تھا. ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد علیزے نے چہرے کے تاثرات بگاڑے اور ردا سر پر پیر تک اسے دیکھ کرنے کے بعد سینے پر بازو لپیٹے ہوئے اس کے قریب آ گئی. کچھ زیادہ ہی جنون نہیں چڑھ رہا تمہیں سردارنی جی؟ تیمور کی محبتوں کا نشہ تھوڑا خود پر کم ہی سوار کرنا. اور علیزے جسے پچھلے نہ جانے کتنے دنوں کا غصہ تھا اپنی آنکھوں کو بڑا کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی. سردارنی جی بھی کہتی ہو اور سردارنی کے سامنے زبان بھی چلاتی ہو. جانتی نہیں کہ تمہاری زبان پر کوئی کیمیکل ڈال کر جلا بھی سکتی ہوں میں تیمور سے تمہاری شکایت لگا دوں گی، سمجھی تم؟ اور پھر یہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ کیسے ذلیل کرتا ہے. ردا کی بات پر وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر لبوں کا کونا کھینچ کر مسکرائی. اس کی محبتوں سے، ان کی ذلت سے، ان کی مغروری سے اور ان کے غصے سے ان کی بیوی واقف نہیں ہوگی تو اور کون ہوگا؟ باہر سے آئی ہوئی لڑکی جو ان کا نظر و کرم کے لیے ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے. جواب دینے میں اسے وہ مقام حاصل تھا جو وہ کسی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا. اور ردا دانت پیس کر آگے بڑھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے بازو کو موڑ کر اس کی پشتے لگا چکی تھی اور وہ اسے سکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی. چھوڑو مجھے بدتمیز لڑکی، تیمور ٹھیک کہتے ہیں، انہیں تم سے نفرت ہی کرنی چاہیے. بار بار وہ تیمور کا تذکرہ کر کے اس لڑکی کو غصہ مزید دلا رہی تھی. خبردار، میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں کہ اپنی زبان سے تیمور کا نام نہیں لینا. اپنے شوہر پر گندی نظر رکھنے والوں کی میں آنکھیں نکال سکتی ہوں، اور اگر آج کے بعد میرے شوہر کے ارد گرد نظر بھی آئی تو اس حویلی سے ہی چلتا کروں گی تمہیں. وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی تھی، وہ علیزہ تیمور تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی. سختی سے اسے جھٹک کر اس نے دھکیل کر دور کر دیا. خبردار، آج کے بعد میرے کمرے میں نہ آنا، اور جاؤ یہاں سے. ردا بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی اور دروازے کے پار کھڑے ہوئے تیمور کو دیکھ کر رونی صورت بنا کر اس کی جانب بڑھی. تیمور، آپ جانتے ہیں کہ علیزہ نے میرے ساتھ دروازہ کھلا تھا. وہ بڑی جاذبیت سے ان دونوں کے مکالمے کا جائزہ لے رہا تھا. تیمور نے ایک نظر اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھا جو وارننگ دے رہی تھی کہ آگے وہ ردا سے ہمدردی کرتا پایا گیا تو وہ کس طرح سے اس شخص کا حلیہ بگاڑ سکتی ہے. نہیں، بیویوں کا خوف سرداروں کو بھی ہوتا ہے، اور اس سردار کو تو کچھ زیادہ ہی تھا. ساری باتیں وہ پہلے ہی سن چکا تھا اور اب اپنی شیرنی کے معاملات میں بھی بہت اچھی طرح واقف تھا. اسٹاپ اٹ ردا، فضول باتوں سے پرہیز کیا کرو، ہمارے معاملات سے دور رہو تو ہی بہتر ہے. بلکہ اب تو تمہیں گھر چلے جانا چاہیے. اپنے مغرور سے جواب کو اس کے منہ پر مار کر وہ ردا کو یوں ہی چھوڑتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کے سامنے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اپنی شیرنی کی طرف پلٹا جو اپنے معصوم سے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی. تیمور نے مسکراتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا اور جھک کر اس کے شانے پر لب رکھے. یہ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ اپنے شوہر کی محبت، شدت اور جنون سے ایک بیوی ہی واقف ہونی چاہیے. اس کی بات کو تھوڑا سا بڑھاوا دے کر وہ شوخ ہو رہا تھا اور لبوں کو دانتوں میں دبا کر وہ اناری چہرے کے ساتھ مسکراتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی. آپ صرف میرے ہیں، آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، اس نے کہہ دیا اور تیمور نے تسلیم کر لیا. محبت کی ایک کہانی اپنی تکمیل تک پہنچی. محبت کو صرف کامل ہونے کے لیے بنایا گیا ہے. اگر انا اور غرور کو توڑ دیا جائے تو زندگی میں بچتا ہی صرف سکون، محبت، ہمسفر، وفاداری اور اعتبار، اور یہی چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں.